أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پایاں فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس کا شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق خاص کے ساتھ ہم گناہگار آج ان طاہر و مطہر ہستیوں کے ذکر کی محفل میں بیٹھے۔ کہاں یہ ہماری زبان اور کہاں ان مقدس ہستیوں کا ذکر۔ فارسی کے ایک شاعر نے کہا، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، میں اپنے دہن کو، اپنے منہ کو ہزار بار مشک و گلاب کے ساتھ دھو لوں۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ ابھی بھی آپ کا نام لوں تو لگتا ہے کہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ ہم یہاں جن لمحوں میں بیٹھے ہیں، اس وقت تک کربلا کے میدان کا منظر بدل چکا تھا۔ کربلا کا میدان اس وقت تک گزری ہوئی رات کے اس وقت سے بالکل مختلف تھا۔ اور ہم اس منظر کو کیا سمجھیں گے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام کے بستر پر سوتے ہیں۔ ہمیں خبر نہیں کربلا کس چیز کا نام ہے۔ اگر انتظامیہ نے آج کی یہ محفل پاک عام محافل کی طرح سجا رکھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے نعت خوانی ہوگی، خطاب ہوگا، دھوم دھڑکا، بلے بلے، چند ایک ضروری ایونٹس ہوں گے، تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ کربلا کے کچھ ادب ہیں، کربلا کے ذکر کے بھی کچھ آداب ہیں۔ مجھے ابھی جب میں آیا تھا تو یہ اپنی اپنی محبت ہوتی ہے۔ حیدر صاحب کا اصرار تھا استقبال کرنا ہے، میں نے ان کو بڑی مشکل سے روکا اور کہا کہ منت کی کہ میرے بھائی وقت دیکھیں، وقت کے تقاضے دیکھیں، یہ استقبال کی محفلیں نہیں۔ ابھی بھی یہ انہوں نے ممبر لگایا ہوا ہے اپنی محبت سے۔ سچ پوچھیں تو میرا ممبر پہ بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں زمین پہ بیٹھ کے بات کروں گا یا پھر کھڑے ہو کر، تو چلیں انہوں نے یہ ڈائس لگا دیا ہے سہارے کے لیے۔ ذرا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ محفل عام محافل سے الگ ہے۔
یہ بالکل الگ ہے. لوگ جمع ہوتے ہیں، شادیوں پر بھی جمع ہوتے ہیں اور فوتگی والے گھر پہ بھی جمع ہوتے ہیں، مگر اس جمع ہونے اور اس جمع ہونے میں فرق ہوتا ہے، مزاج میں فرق ہوتا ہے. محافل اور مجالس کے مزاج کو جو لوگ نہیں سمجھتے وہ فائدہ لینے کی بجائے روحانی طور پر نقصان کر جاتے ہیں. لہذا یہاں تو جس نے بیٹھنا ہے اس کو اس محفل کے مزاج کے مطابق بیٹھنا چاہیے. یہاں تو آنسوؤں کا خراج پیش کرنے کے لیے بیٹھنا ہے، یہاں تقریب کے مزے نہیں لینے. تقریب کے مزوں کے لیے نہ بیٹھیں. جس نے بیٹھنا ہے وہ کربلا کے والی کی بارگاہ میں چند آنسوؤں کے تحفے اور ہدیے اور نذرانے پیش کرنے کی نیت سے بیٹھے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، ایک سورہ مبارکہ پڑھی ہے پوری، قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی سورہ، سورہ الکوثر. یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آقا علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کا وصال ہو گیا اور ایک بدبخت کافر نے یہ طعنہ دیا کہ اب معاذ اللہ محمد کا نام ختم ہو جائے گا، اب ان کا نام آگے نہیں بڑھے گا. اللہ رب العزت نے اس موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے. اب منظر سمجھیں. منظر یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا دل مبارک بیٹے کے وصال پر غم زدہ ہے، اور بجائے اس کے کہ کوئی اس غم کو بانٹے، دشمن بھی اللہ دے تو کسی ڈھنگ کا دے، باضمیر ہو. دشمن بھی ہو تو کسی اصول کی دشمنی کرنے والا ہو، مگر وہ کم ظرف دشمن تھا کہ دکھ کے اس گھڑی میں چند الفاظ دکھ بانٹنے کے تو نہیں کہہ سکتا تھا، الٹا اس نے حضور کو دور سے یہ آواز دے کر طعنہ دیا کہ اب تیرا نام نہیں رہے گا دنیا میں معاذ اللہ. دو دکھ ہو گئے، ایک یہ کہ تیسرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اور دوسرا دکھ یہ کہ اوپر سے کوئی بیٹے نہ ہونے کا طعنہ دے. اب دکھ کی اس کیفیت میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، تو کیا بنتا ہے دکھ کی اس کیفیت میں؟ غم بانٹنا بنتا ہے نا. تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے. درست ہے کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، ہم نے آپ کا بیٹا آپ سے واپس لے لیا ہے، مگر غم نہ کریں، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے. اب وہ کوثر کیا ہے اس پر بہت سے اقوال ہیں، وقت نہیں ہے. ایک قول ہے، ایک ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، مگر بیٹے کی غم میں دل پریشان ہے اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے. یہ غلط معنی نہیں ہے، درست معنی ہے. مگر کچھ اور بھی آراء ہے مفسرین کی جنہوں نے اس سارے ماحول کو سامنے رکھ کر کوثر کی تعبیر کی. کسی نے کہا ہم نے آپ کو آل کی کثرت دے دی ہے، کوثر سے مراد آل کی کثرت لی. اور ایک جملہ بیان کر کے بات کو آگے چلاتے ہیں، میں نے کہا وقت تھوڑا ہے. ایک قول یہ ہے کہ جب بیٹے کے وصال پر اور کافر کے اس طعنے پر کہ نسل آگے نہیں چلنی دل غم زدہ ہوا، تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا ہے. تو ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہے.
महबूब गम न करें, बेटा लिया है गम न करें, हमने आपको बेटे की जगह पर फातिमा अता कर दी, फातिमा अता कर दी। अगर इस कौल को मान लें तो फिर पहले वाला कौल भी दुरुस्त हो जाता है कि हमने आपको फातिमा दे दी है और फातिमा से आपको आल की कसरत दे दी। ये करीब तरीन माने हैं। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, सो महबूब आप नमाज पढ़ते रहें, कुर्बानी पेश करते रहें। इन्ना शानियका हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा। ये एक मंजर था जो खुद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर गुजरा था, और एक मंजर था जो इस वाकये के 60 साल बाद हुआ था। ये खुद मोहम्मद पर तो नहीं गुजरा, मगर उस पर गुजरा जिसको मोहम्मद ने कहा था कि ये मुझसे है, मैं इससे, ये मुझसे है, मैं इससे हूं। 14 बेटों के बाप यजीद ने यह ख्याल किया, 14 बेटे थे उसके, उसका ख्याल था कि हुसैन की नस्ल खत्म कर दूंगा, उसका ख्याल था कि करबला वफा होगा, कत्ले आम होगी, और उसके बाद हुसैन का नाम दुनिया से मिट जाएगा। मगर उसे क्या खबर कि ये वादा तो आज से बरसों पहले अल्लाह अपने महबूब से कर चुका है कि ये नाम मिटने नहीं देंगे, ये नाम मिटने नहीं देंगे। अब मंजर अपने सामने रखें, हमें करबला के मैदान में जाना है, मंजर अपने सामने रखें। 3 दिन की प्यास और सहरा के 3 दिन, रेगिस्तान के 3 दिन, मौसम सर्दी का नहीं गर्मियों का, महीना जेठ का। हम अपनी यहां की जुबान में बात कर लेते हैं। मुहर्रम घूम फिर के आता है सारा साल, लोगों को सही समझ नहीं आती कि वो मंजर क्या होगा। जेठ का महीना, मई के आखिरी दिन 18 या 19 जेठ, गर्मी अपने उरूज पर, रेगिस्तान की तपती हुई रेत और ऊपर से आग बरसाता सूरज, गोद में मासूम बच्चे, खैमों में पानी के लिए सिसकती बिलकती मासूम बेटियां, और 3 दिन की प्यास। और वक्त वो आ गया कि ये प्यासी की हालत में अल्लाह के हुजूर जा हाजिर हुए हैं, और रह गए बाकी हुसैन, तो वो भी 3 दिन की प्यास के साथ मैदान में है, 3 दिन की प्यास के साथ मैदान में है। 322 जख्म जिस्म पर ले चुके हैं, और फिर खुदा के हुजूर सजदा रेज है। मंजर सामने रखें, 3 दिन की प्यास, हालत नमाज की, पेश कर दी है कुर्बानी। कुरान ने पुकार कर कहा, इन्ना आतैना कल कौसर, हुसैन गम न कर, ये 3 दिन की प्यास फुरात से नहीं बुझाएंगे, तुझे कौसर अता करते हैं। हुसैन फुरात के पानी का गम न कर, माना कि प्यास 3 दिन की है, मगर हुसैन को प्यासा न समझो, हुसैन कौसर का वारिस है, ये कौसर से सैराब होने वाला है। फसल्ली, हुसैन नमाज पर, वनहर, और नमाज में कुर्बानी पेश कर दे। हुसैन नमाज पर, नमाज में कुर्बानी पेश कर दे। इन्ना शानियका हुवल अबतर, उसके 14 बेटे हैं तो क्या हुआ, तेरा रब तुझसे वादा करता है यजीद बेनामो निशान हो जाएगा, यही बेनामो निशान होगा, तेरा एक बच जाएगा, इसके 14 मिट जाएंगे। आज 1450 साल बाद करबला के जिक्र करने वालों में हम यहां बैठकर देखें, एक लम्हे के लिए जरा अपने मुआशरे में निकलिए, एक लम्हे के लिए अपना सोच, अपना जहन मुआशरे में घुमा के देखें।
پوری دنیا میں پھرا کر دیکھیں، آج گوگل کا زمانہ ہے، سرچ کر کے دیکھیں، دنیا کا ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو میرا نسب یزید سے ملتا ہے، اور دنیا کا ایک بھی کونا ایسا نہیں ہے جہاں حسین کی آل نہ بستی ہو۔ دنیا کے کئی کونے، کئی علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمان نہیں ہیں، جہاں مسلم آبادیاں نہیں ہیں، جن ملکوں کو مسلم کنٹریز نہیں کہا جاتا، نان مسلم، غیر مسلم ممالک کہا جاتا ہے۔ کوئی ملک مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر ملک میں محمد کی آل بستی ہوئی نظر آئے گی، حسین کی اولاد بستی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، معاشرے میں کتنے ایسے ہیں جن کے نام کے ساتھ حسین آتا ہے، اور کتنے ایسے ہیں جن کے نام کے ساتھ شمر آتا ہے۔ کوئی ہے جو اپنے بچے کے نام کے ساتھ شمر لگا لے، کوئی ہے جو اپنے بچے کے نام کے ساتھ خولی لگا لے، کوئی ہے جو اپنے بچے کے نام کے ساتھ یزید لگا لے۔ ہاں، وہ کسی کے مقدر میں بدبختی کر دے، وہ کسی کے مقدر میں لعنت لکھ دے، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ بچوں کے کیا مسجدوں کے نام بھی یزید پر رکھ دیں، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پہلے اس کے مقدر میں لعنت بھر دے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، ان شانئک ھو الابتر، میرے حسین تیرا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، اور گزرے ہوئے وقت نے یہ ثابت کیا کہ وہ وعدہ پورا ہوا۔ میں ان سارے شہادت کے واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا جو وقت گزر چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، تو یہاں پر اگر معاملہ صرف بیعت کا ہی تھا اور بات صرف اتنی ہی تھی کہ بیعت چاہیے، تقاضا صرف یہی تھا کہ بیعت چاہیے، تو بھی بیعت والوں کو تو شہید کر دیا ہے، اب بات چھوڑ دی جائے، اب معاملہ ختم کر دیا جائے، اب ظلم کا راستہ بند ہو جانا چاہیے تھا نا، اب مظالم کا سلسلہ رک جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ ان بدبختوں کا سینہ علی اصغر کے خون سے بھی ٹھنڈا نہ ہو سکا، علی اکبر کی جوانی دے کر بھی ٹھنڈا نہ ہو سکا، اون و محمد کے خون سے بھی ٹھنڈا نہ ہوا۔ علی المرتضیٰ کے 6 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہو گئے، ان کے خون سے بھی ان کا انتقام ٹھنڈا نہ ہوا۔ 72 جانثاروں کو ایک ایک کر کے حسین سارا دن اٹھا کر میدان سے لا کر خیموں کے سامنے رکھتے رہے، حسین تھک گئے، ان کا ظلم نہیں تھکا، ان کا ظلم نہیں تھکا۔ وقت یہاں بھی آ گیا کہ حسین نے 6 ماہ کے علی اصغر بازوؤں میں لیا اور ان دشمنوں کی صفوں کے سامنے جا کھڑے ہوئے جنہوں نے 3 دن سے پانی بند کر رکھا تھا۔ حسین اتنے لوگ شہید کروا کے پھر پانی ہی کا سوال کرنا تھا تو اتنا کچھ کیوں کروایا؟ نہیں، بات پانی کی نہ تھی۔ حسین اس ابتدا کی انتہا ہے جس ابتدا کا نام اسماعیل ہے۔ اسماعیل تو اس داستان عشق کی ابتدا کا نام ہے، جس کی ایک ایڑی سے زمزم نکلا تھا۔ حسین اس عشق کی بازی کی انتہا کا نام ہے۔ حسین اشارہ کرتے فرات اپنا رخ بدل دیتا، حسین اشارہ کرتے آسمان برس پڑتا، حسین اشارہ کرتے زمین پانی اگل دیتی۔ پانی مسئلہ نہیں تھا، علی اصغر کو پانی کے لیے نہیں لے کر گئے، دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ کل کو کوئی کہے گا مسلمان تھے، کل کو کوئی کہے گا کلمہ پڑھنے والے تھے، کل کو لوگ منبروں پر بیٹھ کر رسول کے منبر پر بیٹھ کر کہیں گے وہ بھی مسلمان ہی تھے، وہ پیدائشی جنتی تھا، اس کی فضیلت میں یہ حدیث آئی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ زیادہ تفصیل سے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔
کہیں گے وہ تو بڑا اچھا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ تم انہیں مسلمان کہنا چاہتے ہو، تم انہیں جنتی ثابت کرنا چاہتے ہو، دیکھو یہ جنتی اور مسلمان اور مومن ہونا تو دور کی بات، یہ تو انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ بیعت 6 ماہ کے علی اصغر نے تو نہیں کرنی نا، لا کر سامنے رکھا اور کہا میرے لیے نہیں، علی اصغر کے لیے پانی دے دو۔ مقصد تھا دنیا کو دکھایا جائے انسان کے روپ میں درندے ہیں، یہ انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ بس پھر علی اصغر کی پیاس بجھا دی گئی حسین کے بازوؤں میں، پانی سے نہیں، علی اصغر کے حلق سے نکلتے ہوئے خون سے۔ اور حسین جس نے صبح سے شام تک لاشیں اٹھائے تھے، چھوٹا سا لاشا خیموں تک لاتے لاتے لرز گئے۔ کس حوصلے سے معصوم 6 ماہ کے بیٹے کا لاشا لے کر بیویوں کے پاس جاؤں گا؟ مگر حسین تیری عظمت کو، تیری ہمت کو، تیرے حوصلے کو سلام ہو کہ حسین نے یہ منظر بھی دیکھا ہے، یہ وقت بھی گزارا ہے، پھر قربانیاں دی ہیں، اپنی قربانی بھی دے دی۔ وقت یہاں تک پہنچتا ہے، ہم ذرا جلدی سے کچھ اگلے مناظر کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہم کربلا کے ریگزار میں اس وقت میں پہنچے جس وقت میں ہم یہاں محفل کر رہے ہیں۔ یہ قالینوں پر بیٹھ کر، یہ پنکھوں کے سامنے بیٹھ کر، یہ سیالکوٹ کے موسم میں محفل کرنا بڑا آسان کام ہے، بڑا آسان کام ہے، مگر کربلا میں اس وقت جو گزر رہی تھی وہ وہی جانتے ہیں جن پر گزری تھی۔ حسین شہید ہو گئے مگر امتحانات ابھی ختم نہیں ہوئے۔ اہل بیت اطہار کے آل رسول کی مشکلات میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ یہ مشکلات اور بڑھ گئی، یہ مشکلات اور بڑھ گئی۔ ظالموں نے ان خیموں کو آگ لگا دی جن خیموں میں اہل بیت اطہار کی خواتین بیٹھی تھی۔ ظالموں نے ان خیموں کو آگ لگا دی جن خیموں میں رسول کی بیٹیاں بیٹھی تھیں، جن خیموں میں رسول کی بیٹیاں تھیں، ان خیموں کو آگ لگی۔ جب خیموں کو آگ لگی، اہل بیت اطہار کی بیویاں خیموں سے نکل کر دوڑی۔ وہ منظر یقین کریں، میں تنہائی میں پڑ رہا تھا اور میرے آنسو نہیں رکتے تھے۔ وہ کیا منظر تھا، وہ کیا منظر تھا جب خیموں کو آگ لگی، خواتین خیموں سے نکل کر دوڑ رہی تھی، بچے چیخ کر دوڑ رہے تھے، ان میں 6 سال کی سکینہ بھی تھی، سکینہ بھی تھی جو خیموں سے نکل کر دوڑی، دوڑ کر کدھر جانا ہے خبر نہیں ہے۔ رقیہ بھی تھی، رقیہ بھی تھی، 3 یا 4 سال کی عمر کی رقیہ، وہ بھی خیمے سے نکل کر دوڑی ہے، معلوم نہیں کہاں جانا ہے، سب خیموں کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ جب نکل رہے ہیں تو ایک ایسی ہے جو نہیں نکلی ابھی تک، خیمے آدھے جل گئے ہیں مگر ابھی تک خیمے سے نہیں نکلے، باہر سے آواز دیتی ہیں، خواتین مستورات باہر سے آواز دیتی ہیں، زینب خیمے سے نکل آئیے، خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ زینب کیا اٹھا رہی ہو، کیا سامان ہے جو سمیٹنا باقی ہے، آگ لگے اس سامان کو، زینب اپنی جان بچاؤ، خیمے سے نکل آؤ۔ مگر زینب کا جواب آتا ہے، کیسے نکل آؤں، کیسے یہ سامان چھوڑ دوں، میرے بھائی کی ساری زندگی کی کمائی ہے، میرے حسین کی کل جمع پونجی ہے، اس جلتی آگ میں چھوڑ کر کیسے آؤں۔ حسین کی بہن خیمے سے امام زین العابدین کو اپنے کندھے پر اٹھائے باہر نکلتی ہے۔ علی کی بیٹی، علی کا خون ہے، حسین کی بہن ہے، اس کی ہمت، اس کے حوصلے، یہ علی کی بیٹی ہی کے حوصلے ہو سکتے تھے، یہ علی کی بیٹی کے حوصلے ہو سکتے تھے۔ جب اپنے امام زین العابدین کو لے کر باہر نکلتی ہیں، زینب کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے،
बाहर निकली, एक और इम्तिहान था, और वो इम्तिहान ये था कि ज़ैनब जरा देखो तो सही कहां कहां बिखर गया है नबी का घराना, नबी के घराने के बच्चे कहां हैं, बीवियां कहां हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। एक तरफ जलते हुए खैमे और खैमों से भड़कती हुई आग के शोले, दूसरी तरफ जो लाशें सुबह से हुसैन ने जमा करके रखे थे, उन लाशों के पास ही इमाम हुसैन का अपना लाशा भी मौजूद था। एक तरफ जलते हुए खैमे, दूसरी तरफ वहां पर गंजे शहीदा पर एक दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ को दौड़ाने की तैयारियां हैं, और बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ को दौड़ाने की तैयारियां हैं। घोड़ों से इन मुकद्दस जिस्मों को अब कुचला जाएगा। उधर जलते हुए खैमे, उन खैमों से निकल निकल कर दौड़ते हुए बच्चे, जिन्हें कुछ खबर नहीं कि रेगिस्तान में किस तरफ जाना है, कहां जाना है, बस वो दौड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये मंजर है कि जालिमों का जुल्म अभी रुकता नहीं है। इन लाशों को कुचलने के लिए घोड़े दौड़ा दिए गए हैं, घोड़े दौड़ा दिए गए हैं। दौड़ते हुए घोड़े नबी के नवासे के जिस्म को रौंदते हैं, बेहुरमती करते हैं। 322 जख्म लगाकर जिनके सीने ठंडे नहीं हुए, अब घोड़ों के टापों से जिस्म को रौंद कर अपनी आग ठंडी करने की कोशिश करते हैं। इस सारे अमल में शाम के अंधेरे छा गए, शाम के अंधेरे छा गए। ज़ैनब एक एक को पकड़ कर ला रही हैं, एक मुकाम पर सबको जमा कर रही हैं। ये इस काफिले की, ये इस परदेसी काफिले की कफील है हुसैन की बहन। ये नई काफिला सालार है जो इस परदेसी काफिले को इस परदेश में, इस सारे माहौल में इकट्ठा करके बचा के रखना चाहती है। एक एक को लाकर एक जगह पर जमा कर रहे हैं। इतनी देर में शाम के अंधेरे छा गए, अंधेरा बढ़ गया। जब सैयदा ज़ैनब ने जहां पर सबको जमा किया था, अपनी तरफ से तमाम ज़वात कुदसिया को जमा कर लिया, तो कहने लगी कि कुछ अंधेरा छा गया है, अंधेरा छा गया है, जरा अपने अपने नाम बता दो ताकि खबर हो जाए कि हम पूरे हैं, सभी मौजूद हैं। सभी के नाम आए, मगर एक सकीना का नाम नहीं आया। सभी के नाम आए हैं, सकीना का नाम नहीं आया। ज़ैनब ने कहा, सकीना कहां है? किसी को कुछ खबर नहीं, सकीना कहां है? मैंने खुद अपनी आंखों से पड़ी हुई बात बता रहा हूं आपको। सैयदा ज़ैनब उस मैदान करबला के अंधेरों में सकीना को तलाश कर रही है। तलाश करते करते जब उस तरफ पहुंची जहां शुहदा के मुबारक जिस्म मौजूद थे, उन नीम अंधेरे के माहौल में कुछ ही फासले पर तीरों से अटे हुए एक जिस्म पर सिसकने, बिलकने और आहें भरने की आवाज आती है। सकीना, सकीना यहां क्या कर रही हो? कहा, मुझे ज़ैनब नहीं जाना चाहती आपके साथ, मुझे अपने बाबा के सीने पर ही सोना है, मुझे अपने बाबा को छोड़कर नहीं जाना, मैं अपने बाबा को छोड़कर नहीं जा सकती। सैयदा ज़ैनब ने सकीना को लिया, जाकर सबके साथ बिठाया। रात इसी तरह गुजरी, रात इसी तरह गुजरी। उस दश्त में जहां कहीं बुझे हुए काफिलों की रस्सियों और लकड़ियों से धुएं निकल रहे थे,
کہیں دشمن کے پہرے، پیاس، بھوک، اپنوں کے روندے ہوئے لاشیں اور لاشوں سے کٹے ہوئے سر نیزوں پر چڑھا کر زمین پہ گاڑ دیے گئے ہیں. نیزوں پر چڑھے ہوئے سر زمین پر گاڑ کر رکھ دیے گئے ہیں. قربانی کے دن گزرے ہیں، آپ نے سر تو کاٹے ہوں گے، آپ نے جانوروں کے سر تو کٹتے دیکھے ہوں گے. مجھے بتائیں اسے نیزے پہ چڑھانا ہو تو کیا کریں گے؟ کوئی رسیوں سے نہیں باندھے گئے. یہ گردن ہے، اس گردن پہ سر ہے، اس گردن میں جو شاہرگ ہے، اس شاہرگ میں نیزہ دے کر سر لٹکائے گئے. بدبختو، یہ وہ سر ہے جس کو چوم کر، جس کو سونگ سونگ کر مصطفیٰ کہتے تھے مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ وہ سر ہے جنہیں تنہائی میں سونگا جاتا تھا اور ان کی خوشبو سے اپنی روحوں کو معطر کیا جاتا تھا. یہ وہ چہرہ ہے کہ اس چہرے کے بوسے لے کر مصطفیٰ کا دل خوش ہوتا تھا، مصطفیٰ کی محبت کو تسکین ملتی تھی. اسی طرح سے رات گزری، اسی طرح سے رات گزری. قافلہ کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا. 11 محرم کی صبح، 11 محرم کی صبح کوفہ کی طرف روانگی کا فیصلہ ہوا. ابن زیاد کے دربار میں پیش کیے جائیں گے یہ کٹے ہوئے سر، اور رسول کی بیٹیاں قیدیوں کے طور پر ایک ہی سواری پر سیدہ زینب، سیدہ سکینہ اور امام زین العابدین کو رسیوں سے باندھ کر لاد دیا گیا. ہر سواری پر 3 لوگ رسیوں سے باندھے گئے، اور اس حال میں یہ قافلہ کربلا سے نکلتا ہے، کوفہ کی طرف چلتا ہے. یہ مصطفیٰ نے اپنے گود میں نازوں سے پالے ہوئے تھے، یہ بڑے نخروں میں پلے ہوئے تھے. ان کے لاڈ جبریل اٹھایا کرتے تھے، ان کے لیے جبریل ہرنیاں پکڑ پکڑ کے لاتے تھے. یہ کوئی عام بچے ہیں، یہ کوئی عام لوگ ہیں؟ ان کے ناز تو خدا نے اٹھائے. پورا دن سفر ہوا، رات کے اندھیرے چھائے. عربوں میں گرمی کے موسم میں صبح کے وقت سفر کیا جاتا تھا، پھر دوپہر کے وقت قافلے رک کر آرام کیا کرتے تھے، پھر شام کو موسم ٹھنڈا ہوتا تو سفر پر شروع ہو جاتے، سفر کا آغاز کیا جاتا. جب اگلے دن دوپہر کے وقت پڑاؤ کیا گیا اور شام کے وقت جب موسم ٹھنڈا ہوا تو قافلے کو دوبارہ چلنے کے لیے کہا گیا. قافلے کی ترتیب بنا دی گئی، فوجی اپنی ترتیب سے چل پڑے، قیدیوں کو اپنی ترتیب سے چلا دیا گیا، اور وہ جو شہداء کے سر اٹھا کے چل رہے تھے قافلے کے آگے آگے، وہ اپنی ترتیب سے چل پڑے. ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ جس شخص کے پاس سر حسین تھا وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے، آگے نہیں چلتا. قافلے کے سالار نے اس سے کہا آگے بڑھو. آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ چلتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا میں تو چلنا چاہتا ہوں مگر یہ سر نہیں چلنا چاہتا. میں تو چلنا چاہتا ہوں مگر یہ جب بھی چلنے کی کوشش کرتا ہوں، نیزے کو زمین سے اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ نیزہ زمین سے نہیں نکل رہا. جس نیزے کی نوک پر سر حسین تھا وہ اس نیزے کو زمین سے نکالنا چاہتا ہے چلنے کے لیے، مگر نیزہ زمین سے نہیں نکلتا. قافلہ آگے نہیں بڑھتا. ایک نے کوشش کی، دوسرے نے کوشش کی،
تیسرے نے کوشش کی مگر ناکام رہے. سیدہ زینب سے کہا گیا آپ بتائیے یہ چلتے کیوں نہیں ہیں, یہ زمین سے نکلتا کیوں نہیں ہے؟ سیدہ زینب نے جب دیکھا کہ بھائی کا سر سفر کو تیار نہیں ہے تو اپنے ساتھیوں سے, اپنی بیویوں سے کہا قافلے پہ نظر ڈالو سکینہ کہاں ہے؟ حسین جانے کو تیار نہیں ہے, حسین جانے کو تیار نہیں ہے, دیکھو سکینہ کہاں ہے؟ پتا چلا سکینہ موجود نہیں ہے, سکینہ موجود نہیں ہے. سیدہ زینب سواری سے اتری, سکینہ کو صحرا میں تلاش کرنے لگی. تلاش کرتے کرتے قریب ایک جھاڑی تھی, اس جھاڑی سے رونے کی آواز آئی. اس جھاڑی سے رونے کی آواز آتی ہے. سیدہ زینب جا کر سیدہ سکینہ کو اپنی گود میں لیتی ہے, گود میں لے کر کہتی ہے بیٹی سکینہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا مجھے معلوم نہیں یہاں کیا کر رہی ہوں, میں تو چلتے پھرتے یہاں پہنچی تھی, جب اس جھاڑی کے پاس سائے میں آ کر بیٹھی, جب دوپہر کا وقت تھا اس جھاڑی کے سائے میں آ کر بیٹھی, مجھے معلوم نہیں کوئی تھا, مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا, مگر اتنا جانتی ہوں کوئی خاتون تھی, بڑی محبت سے مجھے گود میں لے لیا اور گود میں لے کر میرے بالوں کو سہلانے لگی اور کہنے لگی سکینہ سو جاؤ, غم نہ کرو, سکینہ میں تیرے ساتھ سفر میں شامل ہوں, سکینہ غم نہ کر, سو جا میری بیٹی, آرام کر, تجھے لمبے سفر پہ جانا ہے. سیدہ زینب نے سکینہ کی بات سنی تو وہ ضبط جو سارے میدان کربلا سے لے کر اس سفر تک جاری رہا تھا, ضبط کے بند ٹوٹ گئے, آنسوؤں کے دریا روا ہو گئے. کہنے لگے سکینہ وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تھی, وہ فاطمہ بنت رسول اللہ تھی جو تجھے لوری دے کر سلانے آئی تھی. ایک ایک قدم ایک ایک داستان ہے, ایک ایک لمحہ ایک داستان ہے. یہ کسی عام بندے کی بات ہے, یہ حسین کا گھرانہ ہے. قافلہ آگے چلتا ہے, سکینہ آ گئی, قافلہ چل پڑا, کوفہ میں پہنچے. بات کو مختصر کرتے ہیں, وقت کافی ہو چکا. کوفہ پہنچے, کچھ دن کا قیام کوفہ میں رہا. محرم کے آخر پر, محرم کے 11 محرم کے چلے ہوئے یہ قافلہ کوفہ شہر پہنچا. محرم کے آخر پر ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں شام لے جایا جائے. پھر انہیں شام کی طرف ایک نئے سفر پر روانہ کر دیا گیا. بھوک, افلاس, اپنوں کے درد, اپنوں کے بچھڑنے کی تکلیف, غم سے بھرے ہوئے سینے ایک نئے سفر کی طرف اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر روانہ ہو گئے. اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر پھر رسیوں سے جکڑ کر روانہ کر دیے گئے, یہاں تک کہ یہ قافلہ شام پہنچتا ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا اللہ دشمن بھی دے, بے ضمیر دشمن نہ دے, کم ظرف دشمن نہ دے, گھٹیا ظرف کا مالک دشمن نہ دے. دشمن تو تھا ہی مگر تھا بڑا کم ظرف. یہ لٹا پٹا قافلہ جب شام کے قریب پہنچتا ہے تو شام کے دربار سے حکم آتا ہے کہ قافلے کو روک کر رکھا جائے, ابھی جشن کی تیاری کی جا رہی ہے. یہ قافلہ 2 دن تک شام کے باہر روک دیا جاتا ہے, صرف اس لیے کہ شام کے بازاروں کو سجایا جا رہا ہے.
شام کے لوگ پوچھتے ہیں، حکومتی مشینری کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ جشن کس سلسلے میں ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ حکومت کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تھی، اسے کچلا گیا ہے، باغیوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کے اہل خانہ کو قید کر کے لایا جا رہا ہے۔ لوگ اس جشن میں شامل ہونے کے لیے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے ہیں، گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے ہیں، بازاروں میں ہجوم ہو گیا ہے، ڈھول بجائے گئے، باجے بجائے گئے، اور بجتے ہوئے ڈھول اور باجے کے ماحول میں سجے ہوئے بازاروں میں خاندان نبوت کو گزارا جاتا ہے۔ وہ جن کو دیکھنے کی جرت کبھی سورج کی کرنوں نے نہ کی تھی، انہیں بھرے بازاروں سے گزرنا ہے، اب انہیں بھرے بازاروں سے گزرنا ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں، ذرا اپنی بیٹی کو تصور میں لائیے اور سوچئے تو صحیح، وہ بھی حسین کی بیٹیاں ہیں، وہ بھی علی کی بیٹیاں ہیں، وہ رسول کے گھر میں پلی ہوئی بیٹیاں ہیں۔ ذرا اپنی بیٹیوں کو تصور میں لا کر سوچے تو صحیح، صبح اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، شام کو اسکول سے لینے جاتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کوئی آتے بھی نہ دیکھے، کوئی جاتے بھی نہ میری بیٹی پر نگاہ ڈالے۔ یہ رسول کی بیٹیاں ہیں جنہیں بھرے بازار سے گزرنا ہے، بھرے بازار سے گزرنا ہے، اور کوئی ایک زبان ایسی نہیں، کوئی ایک زبان ایسی نہیں جو دلاسے اور تسلی کا ایک جملہ ہی کہہ دے، دلاسے اور تسلی کا ایک جملہ ہی کہہ دیتا کوئی۔ سب کی زبانوں میں، سب کی نگاہوں میں تمسخر اور مذاق اور حقارت کا ایک جذبہ ہے کہ تم باغی تھے، تمہیں قتل کر دیا گیا۔ جب یہ قافلہ شام کے بازار سوق حمیدیہ میں داخل ہوتا ہے، آج بھی اس بازار کا نام سوق حمیدیہ ہے، جب سوق حمیدیہ میں طریق الصبی کہتے ہیں آج بازار کے اس خاص حصے کو، طریق الصبی، جب اس حصے پر قافلہ پہنچتا ہے تو قافلے کو شام میں، شام کے لوگوں میں سے کچھ لوگ آ کر روکتے ہیں اور سپاہیوں کی اجازت سے ان قیدیوں کو پانی پیش کرتے ہیں، ان قیدیوں کو پانی پیش کیا جاتا ہے۔ سیدہ زینب نے کربلا سے کوفہ سفر کیا تھا، کوفہ سے شام تک کا سفر کیا ہے، کسی نے پانی نہیں پوچھا راستے میں۔ جب یہاں شام کے اندر قافلے کو روک کر پانی دیا جاتا ہے پینے کے لیے، تو سیدہ زینب بے اختیار پوچھ لیتی ہیں، فرماتی ہے بہن تو کون ہے جو ہم پردیسیوں کو پانی پلا رہی ہے؟ ہمارا پانی سے کیا لینا دینا؟ تو کون ہے جو ہمیں پانی پیش کر رہی ہے؟ ہمیں کیوں پانی پیش کر رہی ہے؟ تو ہے کون؟ کیوں دیتی ہے، کیوں پلاتی ہے ہمیں پانی؟ سیدہ زینب کے سوال پر اس بڑھیا نے کہا، اس نے کہا میرا نام ام حمیدہ ہے، میرا نام ام حمیدہ ہے، میں یہاں پانی پلایا کرتی ہوں، آنے جانے والے مسافروں کو پانی پلایا کرتی ہوں۔ سیدہ زینب نے فرمایا کوئی خاص وجہ؟ اس نے کہا ہاں ایک خاص وجہ ہے، اور وہ خاص وجہ یہ ہے کہ برسوں پہلے میں مدینہ میں رہا کرتی تھی، برسوں پہلے میں مدینہ میں رہتی تھی، پھر میری شام کے ایک شخص سے شادی ہو گئی، جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی تو جس گھر میں میں کام کاج کرتی تھی، جس گھر کی میں لونڈی تھی، اس گھر کی مالکن کے پاس جا کر میں نے کہا کہ بی بی مجھے شام جانا ہے تو مجھے اجازت دے دے۔ اس نے کہا میں مدینہ میں
سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں نوکرانی تھی۔ جب میں آنے لگی تو میں نے سیدہ سے پوچھا کہ سیدہ میں شام جا رہی ہوں، معلوم نہیں زندگی میں پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، مجھے کوئی نصیحت کر دے کہ میں اس نصیحت کو یاد رکھوں اور ہدایت پر رہ سکوں، اپنی زندگی کو بہتر عمل سے سجا سکوں۔ تو سیدہ نے کہا اور تو کچھ معلوم نہیں، مگر اتنا کہتی ہوں کہ کبھی کوئی مسافر، کبھی کوئی قیدی دیکھو تو انہیں پانی ضرور پلانا۔ اپنی ماں کا نام سنا، سیدہ کائنات کا نام آیا، سیدہ زینب رو پڑی اور رو کر کہنے لگی کیا پوچھتی ہو، کیا پوچھتی ہو، تم نے کس کا نام لے لیا تمہیں خبر ہی نہیں، مگر حالت جو بھی تھی، حالات جو بھی تھے، حال جو بھی تھا، کہنے لگی سخی سخی ہوتا ہے، حالات جو بھی تھے مگر دل کی سخاوت تو نہیں جاتی نا، دل کی سخاوت کون چھین سکتا ہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا تو نے ہمیں پانی پلایا ہے، بتا کوئی دل کی خواہش ہے تو پیش کر۔ اس نے کہا ایک ہی خواہش ہے، جب میں مدینہ سے آئی تھی تو حسن و حسین چھوٹے چھوٹے تھے، ایک ہی خواہش ہے، جب میں آئی تھی تو سیدہ کائنات کی گود میں ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا، ایک ہی خواہش ہے، اللہ سے دعا کرتی ہوں کبھی ان کی زیارت ہو جائے، کبھی انہیں دیکھنا مل جائے۔ سیدہ زینب نے فرمایا اچھا تو دیکھنا چاہتی ہے، تو نے سوال ہم سے کیا ہے، تو نے سوال ہی ان سے کیا ہے جن سے سوال کر کے کوئی خالی نہیں جاتا۔ تو حسین کو دیکھنا چاہتی ہے، وہ سر جو سارے سروں میں آگے چل رہا ہے وہ حسین کا ہے، اور تو زینب سے ملنا چاہتی ہے تو تیرے سامنے زینب بیٹھی، تیرے سامنے زینب بیٹھی۔ ام عبیدہ نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگی یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ سیدہ زینب نے فرمایا باتوں میں نہ جا، کیسے ہو گیا؟ بس ہو گیا ہے، تیرے سامنے ہے سب کچھ جو ہو چکا، جس حال میں ہے وہ بھی تیرے سامنے ہے۔ اب وہ ام حمیدہ جو حبشی النسل تھی اس قافلے کے ساتھ چل پڑی، یزید کے دربار میں قافلہ پہنچا۔ بہت لمبی باتیں ہیں مگر سب باتوں کا وقت نہیں ہے، دامن وقت بڑا مختصر سا ہے۔ یزید کا دربار ہے، یزید کے دربار میں بات چلتے چلتے سیدہ زینب پر آ گئی، یزید کی زبان سے کوئی جملہ نکلا جو سیدہ کی شان کے مطابق نہ تھا، ام حمیدہ سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ ام حمیدہ نے للکار کر کہا اے بدبخت، کہاں تو اور کہاں علی کی بیٹی، کہاں تو اور کہاں رسول کی شہزادیاں، اپنی زبان کو لگام دے، اپنے الفاظ پر غور کر۔ جب اس نے بھرے دربار سے ایک بڑھیا سے یہ باتیں سنی تو اس نے غصے میں آ کر اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ اس کا سر اڑا دیا جائے۔ میں نے کہا ام حمیدہ حبشی نسل سے تھی اور شام کے اس دربار میں حبشی سپاہیوں کی تعداد کافی تھی۔ جب اس نے سر اڑانے کا حکم دیا، ام حمیدہ نے ان حبشی سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا، کہنے لگی اے حبشہ کے بیٹو، کیا تمہارے سامنے حبشہ کی ایک بیٹی قتل کر دی جائے گی اور تم خاموش رہو گے؟ ان کی قومی غیرت جاگی، انہوں نے تلواریں کھینچ لی اور کہا خبردار ہماری بیٹی کی طرف کوئی آگے بڑھا۔ ادھر ام حمیدہ کے لیے تلواریں نکلتی ہے، ادھر سیدہ زینب مدینہ کی طرف منہ کر کے کہتی ہے آقا، حبشہ کی ایک بیٹی کے لیے حبشہ کے بیٹوں نے تلواریں کھینچ لی ہیں، کربلا سے لے کر شام تک آپ کی بیٹیوں کے لیے تو کوئی تلوار نہیں نکلی، آپ کی بیٹیوں کے لیے تو حضور کوئی تلوار نہیں نکل سکی۔ یہ وقت بھی ناقابل بیان ہے اور وہ منظر بھی بیان نہیں کیے جا سکتے
جب رسول کی بیٹیاں قید خانے میں جا چکی تھی، جب رسول کی بیٹیوں کو قید خانے میں ڈالا گیا، وہاں 3 یا 5 سال کی رقیہ ہیں، رقیہ تھکی ہاری رقیہ سو گئی ہے، مگر سوتے سوتے اچانک ہڑبڑا کر اٹھ پڑی اور رو کر کہنے لگی میرے بابا کہاں ہے، میں نے اپنے بابا سے ملنا ہے۔ رقیہ کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگی میرے خواب میں بابا آئے تھے، ابھی میرے خواب میں بابا آئے تھے، وہ مجھے گود میں لٹا کر سلا رہے تھے، میری آنکھ کھلی تو وہ کہاں چلے گئے، میں نہیں جانتی وہ کیسے آئیں گے، مگر مجھے میرے بابا چاہیے۔ ہزار سمجھایا گیا، تسلیاں دی گئی، مگر رقیہ کو کون سمجھائے کہ یہ نبی کا بیڑا نہیں ہے، یہ نبی کا گھر نہیں ہے، یہ زندان ہے۔ بلاخر یہ بات چلتے چلتے یزید تک پہنچ گئی کہ بچی اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس نے تمسخر کے ساتھ مذاق اڑاتے ہوئے کہا ملا دو اس کے باپ سے۔ سر حسین کو زندان میں لایا گیا، باپ کو دیکھ کر بیٹی اپنے باپ کے سر سے چپٹ گئی، لپٹ لپٹ کر روئی، اتنا روئی مورخ نے لکھا باپ کے چہرے سے، باپ کے سر سے لپٹ کر روتے روتے رقیہ شہید ہو گئی، رقیہ کی شہادت ہو گئی۔ یہ قید خانے میں پہلی شہادت تھی۔ سیدہ سکینہ کی شہادت تھی۔ اسی قید خانے کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، وہ بھی اسی درد بھرے داستان کا ایک حصہ ہے۔ سچ پوچھیں تو میرے پاس وہ ہمت نہیں ہے کہ میں سکینہ کی شہادت پڑھ سکتا ہوں۔ میرے سینے میں وہ دم نہیں ہے، میں کیسے بیان کروں کہ سکینہ کے کانوں پر وہ تھپڑ کے جن سے خون نکلنے لگا ان کی شدت کیا ہوگی۔ بابا کا نام لے لے کر روتی ہوئی سکینہ اور چپ کروانے کے لیے وحشت زدہ سپاہیوں کے تھپڑ کہ کانوں سے خون بہنے لگا۔ سکینہ بھی اسی قید خانے میں شہید ہوئی۔ چالیس دن کی داستان ہے، آپ کو 40 منٹ میں کیسے سنا دی جائے۔ درد کے لمحے تو ایک ایک لمحہ قیامت ہوتا ہے، غم کے لمحے تو ایک ایک لمحہ بڑا طویل ہوتا ہے۔ ان لمحوں کی طوالت بڑی ہوتی ہے، اسے بیان میں کیسے لایا جا سکتا ہے۔ دنیا میں درد ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو آپ کے درد کی شدت کو بیان کر سکے۔ دنیا کی کسی زبان کا کوئی لفظ ایسا نہیں جو آپ کا درد بیان کر سکے۔ آپ بتا نہیں سکتے کسی کو کہ میرے سر میں درد ہے، وہ درد کیسا ہے آپ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ سر درد نہیں بیان کیے جا سکتے، حسین کا غم کون بیان کرے؟ کون بتائے کہ 20 سفر کو یہ قافلہ واپس کربلا پہنچا تو کیا منظر تھا، کیا منظر تھا۔ کیسے بتائیں آپ کو
کہ 40 کے اس دن کے بعد یہ قافلہ جب واپس مدینے پہنچا تھا تو زین العابدین کا کیا حال تھا۔ آخری بات کر رہا ہوں، یہ غم سمجھنا ہے تو زین العابدین کو دیکھو۔ میرے والد کو فوت ہوئے 10 سال ہوئے، آپ میں سے بھی کئیوں کے والد فوت ہو گئے ہوں گے۔ آج باپ بچھڑتا ہے، ہم روتے ہیں، اگلے دن ذرا غم زدہ آواز میں باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ غم ختم ہو جاتا ہے، یا کم ہوتے ہوتے اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہ ختم ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ زین العابدین کا غم کیا غم تھا کہ ساری زندگی مسکراہٹ ہونٹوں تک نہیں آ سکی، ساری زندگی مسکرائے ہی نہیں۔ صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے زین العابدین ساری زندگی نہیں مسکرائے۔ پھر کسی نے کہا اے امام آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، کبھی تو مسکرا لیا کرے، عید کا دن تھا، کسی نے پوچھا عید کا دن ہے آج تو مسکرا لے، کبھی تو مسکرایا کرے۔ امام زین العابدین نے فرمایا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا پڑھا ہے۔ کہا یعقوب کا قصہ نہیں پڑھا؟ فرمایا یعقوب کا قصہ نہیں پڑھا؟ ان کا ایک یوسف بچھڑا تھا، 40 سال روتے روتے آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، میرے تو کتنے یوسف بچھڑے، میں کیسے مسکراؤں؟ مجھ سے ہنسنے کا کہتے ہو، میرے تو سارے یوسف تھے، مجھے بھولتے نہیں ہے وہ، میں مسکرا نہیں سکتا۔ اس سے پوچھو عذاب رستوں کے، اس سے پوچھو عذاب رستوں کے، جس کا ساتھی سفر میں بچھڑا وَمَا عَلَيْهِ إِلَّا الْبَلَاغُ۔